آپ ہمارے چینل دیور نیوز پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اردو زبان ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی علامت ہے اور اس زبان کی ترقی کے لیے ہمیں اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ یہ زبان کسی قوم، کسی مذہب یا کسی خاص طبقے کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ اور بہار میں جہاں تک اردو زبان کے فروغ اور موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں ہم، تو فی الوقت اردو زبان آج اپنے ہی گھر میں سوتیلا پن کی شکار ہے۔ یہ زبان اپنے لوگوں کے ذریعے ہی، یعنی اردو داں طبقہ کے ذریعے ہی ٹھکرائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ زبان پستی کی شکار ہے۔ زبان کوئی بھی ہو، وہ اسی وقت ترقی پاتی ہے جب اس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے۔ جب تعلق عوام سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ زبان مردہ ہو جاتی ہے۔ آج اردو کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ یہ زبان کا تعلق عوام سے ختم ہو رہا ہے۔ نہ یہ زبان اردو داں طبقہ کے گھروں میں بول چال میں ہے، نہ ہی پڑھنے پڑھانے کا اردو زبان کا رواج ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ اردو زبان خود کو ایک بے یار و مددگار پائی جا رہی ہے۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی۔ ہم اردو سے اگر محبت رکھنے والے ہیں تو ہمیں اردو اپنے بچوں کو پڑھانا اپنے اوپر فرض کرنا ہوگا کہ کیسے میری نئی نسل تک یہ ہماری مادری زبان منتقل ہو جائے، کیسے ہماری نئی نسل اس زبان کو جاننے والی، اس زبان کو پڑھنے والی بن جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا تجزیہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اردو زبان کے فروغ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کتنے گھروں میں ہمارے اردو کے اخبارات آ رہے ہیں، کتنے گھروں میں اردو کے رسالے جاری ہیں، اور نہیں روزانہ تو ہفتے میں یا مہینے میں اردو کے فروغ کے لیے ہم کیا لاہے عمل تیار کر رہے ہیں۔ اگر ایسی سوچ ہماری نہیں ہے، اس طرح کی فکر لے کر ہم نہیں چل رہے ہیں، تو پھر ہم اردو سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اردو داں طبقہ ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، وہ بالکل جھوٹا ہے۔ ہمارے قول فعل میں ہمارا قول فعل بہت دونوں متضاد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس زبان پر فوکس کریں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے علاقے میں مکتب کا قیام کریں۔ مکتب کا قیام اردو زبان کے فروغ میں اہمیت رکھتا ہے۔ مکتب میں آپ کو بتا دیں کہ اگر ایک محلے میں مکتب ہے اور 10 بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 20 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس مکتب کے بچوں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں اگر اردو کے زبان سیکھنے بولنے کا مسابقہ کرایا جائے تو مکتب کے بچے کامیاب ہو جائیں گے، اس دیگر تعلیمی ادارے کے بچوں کو اردو زبان کے سلسلے میں وہ پیچھے چھوڑ دیں گے۔
تو اس لیے اردو زبان کی ترقی کے لیے مکتب کا قیام ضروری ہے. مثال کے طور پر ہمارے محلے فاضل پور میں ہم لوگ 10-12 لوگ علاقے کے مل کے 2 مکتب فاضل پور محلہ شاہپور بگونی پنچایت فاضل پور میں چلا رہے ہیں. اس میں 150 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس بچے کے اندر جو اردو سیکھنے کا جذبہ ہے یا انہوں نے اپنے تعلیم کے دوران جو اردو زبان سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ کسی دوسرے اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والوں کے بنسبت میں بہت افضل ہے. میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کسی بھی تعلیمی ادارے کے بچے کو لائیں اور ہمارے مکتب کے بچے سے اس کا مقابلہ کرائیں اردو زبان کے فہم، اردو زبان کے بولنے میں، تو ہمارے مکتب کے بچے آگے بڑھ جائیں گے. تو اس لیے ہم تمام تیور نیوز کے ناظرین سے اپیل کرنا چاہیں گے یا جن تک ہماری بات پہنچ رہی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں مکتب کا قیام کریں. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دلوانا اپنے لیے فرض سمجھیں. جس طرح سے آپ انگریزی کی تعلیم کے لیے ایک ٹیچر کو بحال کرتے ہیں، میتھ کی تعلیم کے لیے کسی ٹیچر کو رکھتے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کو اردو کی تعلیم دلانے کے لیے بھی ایک اردو داں کو رکھیں. اردو جاننے والے استاذ کو بحال کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. اردو نہیں تو یاد رکھیں جیسی حالت فارسی کی ہوئی اور دیگر زبانوں کی ہوئی، کچھ چند سالوں میں اردو زبان کی حالت بھی ویسی ہی ہو جائے گی. ابھی وقت ہے. اگر ہم ابھی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں، اردو کے فروغ میں ایک کوشش کر سکتے ہیں. اور جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، تو کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کم سے کم تمام افراد اپنے گھر میں ایک اردو اخبار خریدنا لازمی کریں، اردو کا رسالہ جاری کریں اور اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. گھر میں اگر بچے نہیں ہیں تو محلے کے بچوں کو اردو پڑھائیں، انہیں اردو سے محبت دلائیں. جہاں اردو کے سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں ان سے جڑیں. ابھی ان دنوں سمستی پور میں آل انڈیا اردو موومنٹ اردو کی فروغ کے لیے بہت اہم کوشش کر رہے ہیں لوگ، آل انڈیا اردو موومنٹ کے لوگ. ہم چاہیں گے تمام ناظرین سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں، آل انڈیا اردو موومنٹ سے جڑیں. آل انڈیا موومنٹ سے جو لوگ منسلک ہیں ان سے رابطہ کریں اور اردو کے فروغ میں معاون بنیں. کوئی بھی کام دیر پا اسی وقت ہوتا ہے جس میں افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وراثت، ہمارے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے اور ہم اپنے مادری زبان کی ترقی میں معاون بنیں، تو آئیں آل انڈیا اردو موومنٹ کے ساتھ جڑیں اور اردو کے فروغ میں معاون بنیں. زبان کے فروغ میں مشاعرے، کانفرنس، سیمینار کافی اہمیت رکھتا ہے. چونکہ میں ایک تعلیمی ادارے سے جڑا ہوا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کئی طالب علم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اردو سکھائیے، اردو پڑھائیے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کی عمر میٹرک کے میں تھے، وہ 14-15 سال کی عمر تھی. تو ہم نے کہا اب آپ کو دلچسپی یہ اردو سیکھنے یا اردو زبان کو سمجھنے کی آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ مشاعرے ہم نے
کیا کہتے ہیں سنا ہے, مشاعرے میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے, مشاعرے میں شامل ہوئے تو اردو کے جو الفاظ سنے تو اس سے ایک اسے سیکھنے کا ایک کی دلچسپی میرے اندر پیدا ہوئی. تو اردو کی ترقی میں مشاعرہ, سیمینار, کانفرنس کافی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ادبی محفلیں آج بھی اردو سے محبت رکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھانے میں ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے.